قرآن کا فیصلہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی جان سے بڑھ کر آزماتے نہیں۔ کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے آپ کہ کائنات کا کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا قرآن یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی غیر محرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہ کو پھیر لو، یعنی اس کو ٹکائے نہ رکھو۔ تو پہلی نگاہ جو ہوگی، اچانک اٹھی ہوئی نگاہ جو ہوگی، وہ انشاءاللہ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ دیکھنے میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ روٹین ہے، کہ اب اس سے بچنا ناممکن ہے، اور آج کے دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ناممکن تو ہم کسی کام کو بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ شریعت کبھی بھی، یہ اصول یاد رکھیے، اسلام اور شریعت کبھی بھی ناممکن کام کا حکم نہیں دے گی۔ یہ کام بندے کے بس میں نہ ہو اور شریعت کہے کہ تم یہ کام کرو، قرآن کا فیصلہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی جان سے بڑھ کر آزماتے نہیں۔ کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے آپ کہ کائنات کا کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا قرآن یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حکم آیا ہے یہ تو ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہوگا۔ ہاں، میرے اور آپ کے ایمان کا نور اتنا کم ہو سکتا ہے، اس میں مشقت پڑ سکتی ہے، محنت کرنی پڑ سکتی ہے کہ پھر ہمیں اس حکم پر چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ انسان اس حکم پر عادی ہو جائے گا۔ تو اسی میں یہ بد نگاہی آج کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ اس لحاظ سے ہے کہ گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہماری نمازیں بے جان ہو گئی ہیں، ہماری عبادتیں بے جان ہو گئی ہیں، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لذت ہی نہیں آتی، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے وہ جو خشوع خضوع ہونا چاہیے اس کے پیچھے حدیث کے اندر یہی بات آتی ہے کہ انسان جب جتنا زیادہ اپنی نظر کو جھکائے گا اتنی زیادہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پیدا کرتا چلا جائے۔ انسان یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جس دن مثلاً آپ نے آج نیت کی نا کہ بھئی آج کے بعد حد الوسع جہاں تک میری بس میں ہوا میں اس بد نگاہی والے گناہ سے بچوں گا، ایک دن 3 دن پریکٹس کیجئے، چوتھے دن کی نماز میں غور کیجئے کہ آپ کی نماز میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ نماز نہیں ہوگی، آپ کا دل مانگے گا کہ میں بار بار تلاوت کروں، میں اللہ کی طرف توجہ کروں، آپ کا دل اس طرف جائے گا، تو خیالات پر کنٹرول ہوگا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا حکم دیا جو جڑ ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، کہ بنیاد کو پکڑا، اس کو ٹھیک کر لو تو انشاءاللہ تمہارے جو ہے نا اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس دور میں کوشش کر کے انسان اٹھ جاتی ہے، بے حیائی کو دور ہے، بازار جائیں گے، دیکھنا ہے، راستے میں چلنا ہے، اب خواتین اس بات کا خیال نہیں کریں گی، تو اپنا جہاں تک ہو سکے بچیں، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے۔ تو کوشش کرنے سے انشاءاللہ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کریم